الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آج سے درس قرآن کا ہفتہ واری سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اور یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے دراز ہوگا اور چلتا رہے گا۔ اس مجلس میں قرآن کریم کی منتخب آیتوں اور قرآن کی منتخب سورتوں کے درس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں۔ آج کی مجلس کے لیے درس قرآن کی مناسبت سے ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے قرآن کریم کا تعارف۔ آخر وہ قرآن کریم جسے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا اور جس کتاب پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، جو بھی مسلمان ہے اسے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں اور باتوں میں سے ایک اہم بات قرآن کریم بھی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ بغیر ان چیزوں پر یقین کیے ہوئے اور دل سے زبان سے مانے ہوئے ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ مشہور کتابیں جو آسمانی ہیں وہ 4 ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن کریم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ قرآن اور زبور اور انجیل اور توریت کے علاوہ دیگر صحائف بھی اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ ان صحائف کا ہمیں صحیح علم نہیں ہے، لیکن وہ کتابیں اور وہ صحیفیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ 4 کتابیں جن کے بارے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، نام لیا، ان کتابوں پر تو نام بنام ایمان لانا ضروری ہے۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم، نام بنام ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دیگر صحیفے جو نازل ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس صحیح انداز میں موجود نہیں ہیں۔ ان صحیفوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے صحائف بھی نازل فرمائے ہیں۔ توریت، زبور اور انجیل اپنی اصلی حالت میں اب باقی نہیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ قرآن کا تعارف ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے آنے کے بعد دیگر کتابیں، دیگر صحیفے جو بھی پہلے سے ہیں سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب اگر نظام چلے گا قیامت تک تو قرآن کریم کا نظام چلے گا۔ قرآن کریم میں جو احکامات ہیں وہ احکامات چلیں گے قیامت تک۔ دیگر احکامات یا جو دیگر باتیں دوسری کتابوں میں ہیں اگر وہ قرآن کے مخالف ہے تو منسوخ ہو چکے ہیں۔
اور اگر قرآن کے موافق ہے تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے وہ احکامات جاری رہیں گے، لیکن اگر قرآن کے مخالف ہے تو وہ احکامات سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ قرآن کے معنی کیا ہے، ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کا معنی کیا ہے۔ قرآن کے معنی دو طرح سے ہیں، ایک معنی ہے لفظی معنی، لغوی معنی، ڈکشنری والا معنی، اور ایک معنی ہے اصطلاحی معنی، شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں جسے اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح میں قرآن کسے کہتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کے لفظی معنی کو جانتے ہیں۔ لفظ قرآن اصل میں مصدر ہے، قرأ یقرأ قراءۃ قرآنا، باب فتح سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ اصل معنی تو قرأ یقرأ قرآنا کے معنی جمع کرنے کے، کیونکہ حروف اور کلمات جمع کیے جاتے ہیں، اور حروف اور کلمات جمع کرنے کے بعد اسے پڑھا جاتا ہے وہ، تو اصل معنی آتے ہیں قرأ یقرأ قرآنا کے معنی جمع کرنے کے، اکٹھا کرنے کے، لیکن پھر بعد میں وہی لفظ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہاں پر قرآن ہے، یہ مصدر ہے یہ، اور مصدر کے بارے میں عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو لفظ مصدر ہوتا ہے، مصدر اس میں فاعل کے معنی بھی استعمال ہو سکتا، اس میں مفعول کے معنی بھی استعمال ہو سکتا، اور دیگر معنی میں بھی اسے لیا جا سکتا ہے۔ یہاں لفظ قرآن کو جب ہم نے مصدر مانا تو ہم اسے اس میں مفعول کے معنی میں لیتے ہیں، اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو قرآن مقرون کے معنی میں ہوگا، مقرون۔ اور مقرون کہتے ہیں ایسی کتاب جو پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب۔ اور سچ یہ ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جانے والی نہیں ہے۔ یہ ہوا لغوی معنی، ڈکشنری کے مطابق۔ قرآن کریم کا اصطلاحی معنی ہے، شریعت کی نظر میں معنی ہے، اس معنی کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اصطلاح میں قرآن کہتے ہیں الکتاب المنزل، یا آپ کہیں المنزل علی الرسول النبی الامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، المکتوب فی المصاحف، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحی معنی وہ کتاب جو آخری نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے، جو صحائف میں، کتابوں میں، کاغذات میں، مصحف میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، اور پھر ہم تک وہ کتاب تواتر کے ساتھ منقول ہوتے آئی ہے۔ ایسا تواتر، ایسی بڑی تعداد کے ساتھ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن کے سلسلے میں۔ پھر میں ایک دفعہ قرآن کی اصطلاحی تعریف کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، المنزل علی الرسول النبی الامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، المکتوب فی المصاحف، المنقول الینا نقلا متواترا۔ یہ قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک دوسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ آخر قرآن کے اور نام کیا کیا ہیں؟ کیا قرآن کا صرف قرآن ایک نام ہے یا اور بھی نام ہے؟ جب اس سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے متعدد نام علماء نے گنائے ہیں۔ علامہ ابو المعالی، جن کی وفات 494 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے قرآن کریم کے تقریباً 55 نام شمار کرائے، 55 نام انہوں نے شمار کرائے ہیں۔ بعض حضرات نے قرآن کریم کے نام تقریباً 90 شمار کرائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ 55 کی بات ہو یا 90 کی بات ہو، بعض لوگوں نے 90 سے بھی زیادہ شمار کرائے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جب ہم ان ناموں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نام قرآن کے حقیقی نام نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کا وصف ہے
اوصاف کو لوگوں نے نام شمار کرا دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہا گیا ہے، یہ مجید قرآن کی صفت ہے۔ مثلا حمید کہا گیا ہے، یہ حمید قرآن کی صفت ہے۔ کریم کہا گیا ہے، یہ صفت ہے۔ اسی طرح بلسان عربی مبین کہا گیا ہے، یہ مبین صفت ہے۔ ان اوصاف کو لوگوں نے نام شمار کرا دیا، لیکن حقیقت میں یہ اوصاف نام نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے اصل نام جو علم کے طور پر اصل نام کے طور پر جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ کل 5 نام ہیں۔ 5 نام ہیں جو قرآن میں قرآن کے معنی میں یا قرآن کے لیے کہا جائے کہ علم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 القرآن، نمبر 2 الفرقان، نمبر 3 الذکر، نمبر 4 الکتاب، نمبر 5 التنزیل۔ یہ 5 وہ نام ہیں جو علم کے طور پر قرآن کریم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک تیسرا سوال قرآن کے تعارف کے لیے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ آخر قرآن کیسے نازل ہوا؟ دیگر کتابیں ہیں وہ سب تو یک بیک نازل ہوئی اور انبیاء کے حوالے کر دی گئی، لیکن قرآن کریم تدریجاً نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے۔ کیسے نازل ہوا قرآن کریم میں؟ آخر قرآن کیسے نازل ہوا ہے ہم خود قرآن کریم سے دریافت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الشعراء میں یہ بات کہی گئی ہے قرآن کے بارے میں، انہ لتنزیل رب العالمین، انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ جو قرآن ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی صفت روح الامین ہے، وہ اسے لے کر آئے ہیں آپ کے دل پر، آپ کے قلب و جگر پر، آپ کے ذہن و دماغ پر انہوں نے اسے نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، انبیاء میں سے ہوں، اور پھر یہ عربی واضح زبان میں ہے۔ ایک چوتھا سوال ہم قرآن کے تعارف کے لیے یہ پیش کرتے ہیں کہ آخر قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب متعدد انداز میں دیا جا سکتا ہے، اور قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں متعدد فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ خاص زمانے کے لیے تھی، خاص قوم کے لیے تھی۔ وہ کتابیں تمام لوگوں کی نہیں تھی، دنیا کی تمام قوموں کی نہیں تھی، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ ساری دنیا والوں کے لیے، اور قرآن کریم خاص زمانے کی نہیں، یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب اب نازل ہونے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک دوسرا امتیازی پہلو قرآن اور دیگر کتابوں کے درمیان یہ ہے کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، علماء ربانیین اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اس میں دنیا کا کوئی بھی آدمی کچھ بھی چاہے قطر میوت کرنا، اس کی قطر میوت کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ لوگ اس کی اس خرابی کو فاش کر دیں گے، کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اپنی اصلی زبان میں، عربی زبان میں باقی ہے اور قیامت تک کی کتاب باقی رہے گی، لیکن دیگر کتابیں جو نازل ہوئی ہیں اور ابھی جو ہمارے سامنے موجود ہے ان میں تحریف ہو چکی، تغییر ہو چکی، اور ان کی اصل زبان بھی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اصل زبان میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس زبان کے جاننے والے بھی شاذ و نادر افراد پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن اور دیگر کتابوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس کے یاد کرنے کے بہت فضائل آئے ہیں، بہت ثواب ہے۔ اتنے فضائل اور ایسے ثواب دیگر آسمانی کتابوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوئے تھے، عنایت نہیں ہوئے تھے۔
ایک سوال اور ہے قرآن کریم کے سلسلے میں تعارف کے طور پر کہ آخر قرآن کریم کیوں نازل ہوا ہے؟ تو میں صاف صاف کہوں گا کہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم نور و ظلمت کو بتانے کی نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کفر اور اسلام کی وضاحت کی نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم رب کی مرضیات کو بتانے کی نازل ہوا ہے، کن باتوں سے رب خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور کن باتوں سے تم جنت میں جاؤ گے اور کن باتوں سے تم جہنم کے مستحق ہوگے۔ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ قرآن کریم ھدی للمتقین ہے، جو تقوی اور طہارت چاہتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، ھدی للعالمین ہے، تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ جو چیز سورہ نحل میں یہ تذکرہ ہے کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں، بتائیں اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آدمی کیا کرے گا تو جنت کا مستحق ہوگا اور کیا کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں سورہ نساء کی ایک آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اس طرح کی بہت ساری آیت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی احکامات کو لوگوں میں بتانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، اللہ کی مرضیات کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں، یہ باتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ آج کی مجلس میں ہم نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کاٹ کاٹ کے لفظ الگ الگ کر کے حروف پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھا جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے اس کا مطلب اس کی عقل خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کی نگاہیں خراب ہے، وہ شک کر رہا ہے۔ قرآن میں کہیں سے بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آدمی تقوی چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے، اچھا راستہ چاہتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے، راستہ کھولتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ انہی باتوں پر آج کی مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا تعارف مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی قرآن کریم صحیح طرح سے سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے یاد کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا